تو یہ کافر لوگ جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو سن کر جن کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، آگے سے وہ مخالفت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چلتے پھرتے مردے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات نے دنیا کے اندر کافروں کو یہ توفیق ہی نہیں دی تھی، جو ہٹ درم اور ضد باز اور اپنے اڑی کے پکے ابو لاب ابو جال جیسے، اللہ پاک نے ان کو توفیق ہی نہ دی، تو پھر ہدایت کیسے ان کے دلوں میں جا سکتی تھی؟ چاہے بندہ دنیا سے چلا بھی جائے اور اس کی روح بھی پرواز ہو جائے اور اس کو دفن بھی کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ دنیا کے اندر بھی زندہ تھے اور قبر کے اندر اللہ پاک نے ان کو بہتر زندگی عطا فرمائی ہے۔ وہ کون تھے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کے ولی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو کوئی نیک عمل کرے اور مرد ہو یا عورت ہو مگر ہو ایمان والا، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے اندر دنیا کی زندگی سے بہتر زندگی عطا فرمائے گا۔ تو دنیا کے اندر تو سنتے تھے، تو جو قبر کے اندر اس کو بہتر زندگی ملی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قبر میں جا کر دنیا کے سننے سے زیادہ سنتے تھے۔ دنیا کے اندر دیکھتے تھے اور قبر میں جا کر وہ زیادہ دیکھتے ہیں، دنیا کے اندر وہ سنتے تھے، قبر میں جا کے وہ زیادہ سنتے ہیں۔ باقی ان کے سننے میں کسی قسم کا شک نہیں ہے اور ان کی حیات میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد حلقہ درس لگاتے تھے، اور بڑے بڑے اولیاء دور و نزدیک سے اور بڑے بڑے عوام خاص ان کے حلقہ درس میں آ کر دین کا، شریعت کا علم سیکھتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی آیا کرتے تھے۔ جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد جناب خضر علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا پروردگار عالم، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کو دوبارہ ان کے جسم میں لٹا دے، تاکہ جو شریعت مصطفیٰ کے مسائل رہ چکے ہیں میں ان کی قبر پہ جا کے ان سے سیکھ لوں۔ تو اللہ پاک کی ذات نے جناب خضر علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر روزانہ حضرت خضر علیہ السلام آتے تھے اور آ کر نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کے بقیہ مسائل سنتے تھے، وہ مسائل جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات سے پہلے رہ چکے تھے۔ اسی طرح حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ائمہ اربعہ میں سے ایک امام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی پریشانی بنتی تھی، دینی مسائل میں کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، تو جناب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فلسطین سے چلتے تھے اور ملک عراق میں آ کر بغداد شریف کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف کے قریب جو مسجد ہے نا، اس مسجد کے اندر آ کر 2 نفل پڑھتے تھے، اور اللہ پاک کے پیارے اس بندے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ان 2 نفلوں کا ثواب پیش کرتے تھے۔ تو جناب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا وہ مسئلہ حل ہو جاتا تھا،
مجھے اس مسئلے کی سمجھ آ جاتی تھی، جس مسئلے کی سمجھ مجھے فلسطین کے اندر نہیں آتی تھی، میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پہ آ کر دعا کرتا تھا اور اصالِ ثواب کرتا تھا 2 نفل پڑھ کے، تو مجھے اس مسئلے کی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جایا کرتی تھی۔ تو یہ بالکل بات متحقق ہے کہ اللہ والوں کے دربار پہ، مزار پہ بندہ جائے اور جا کر باطنی فیض حاصل کرے۔ اگر مرنے کے بعد سارے قبروں والے مٹی کا ڈھیر ہو جاتے ہیں یا ان میں سے کوئی سنتا نہیں ہے، تو پھر جناب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ کیوں گئے؟ اور ان کا لکھا ہوا نعرہ آج بھی ان کے مزار پر موجود ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر لکھا تھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، آج بھی موجود ہے۔ صدیاں گزر چکی ہیں، تقریباً 950 سال گزر چکے ہیں، آج بھی ان کا فیض جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے ذالک هو الفوز العظیم، یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کے اندر بھی کامیاب تھے، اب قبر میں جا کر بھی کامیاب ہیں اور محشر کے میدان میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو یہ ساری برکت کس کی ہے؟ دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے، جس کی وضاحت علامہ اقبال نے کر دی کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل کا ایک گروہ قبرستان میں گیا اور جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا پروردگار عالم، ان کی قبروں کے حالات ہمارے اوپر منکشف کر دے تاکہ ہمیں سبق حاصل کرنے کا موقع ملے۔ تو اس قبرستان میں سے ایک قبر سے آواز آئی، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو یہ قوم بنی اسرائیل کا گروہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا بتاؤ تم اپنی قبروں کے اندر کیسی زندگی بسر کر رہے ہو؟ تو وہ صاحب قبر بولتا ہے، وہ کہتا ہے کہ قبر کی زندگی پوچھنے سے پہلے یہ پوچھو کہ میری موت کیسے آئی تھی، میری جان کیسے نکلی تھی۔ انہوں نے کہا بتاؤ۔ تو وہ صاحب قبر کہتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میری موت آئی تھی، اس موت کی ایسی چوٹ مجھے لگی، اس چوٹ کا جو درد ہے آج مجھے 100 سال ہو چکا ہے مرے ہوئے، ابھی تک وہ درد میرے جسم سے ختم نہیں ہوا۔ دنیا کے اندر جو چوٹ لگ جاتی ہے تو پٹی ہو جاتی ہے، دوائی کھانے سے چند گھنٹوں کے بعد وہ درد رک جاتا ہے، لیکن موت کی ایسی چوٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ 1 صدی گزرنے کے بعد بھی وہ موت کی چوٹ کا جو درد ہے وہ میرے جسم سے ختم نہیں ہوا۔ کیا معلوم ہوا؟ قبر والے سنتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت علی المرتضیٰ داماد مصطفیٰ حضور علیہ السلام کے داماد بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا، آپ ایک مرتبہ قبرستان گئے اور جا کر اہل قبور کو خطاب فرمایا۔ اگر ان کا عقیدہ یہ ہوتا کہ قبر والے سنتے نہیں ہیں، مرنے کے بعد مردہ سنتا نہیں، تو پھر جناب علی المرتضیٰ قبرستان کیوں گئے اور جا کر ان کو خطاب کیوں فرمایا؟ آج ہم بھی جاتے ہیں، تم بھی جاتے ہو، حکم کیا ہے؟ جب تم قبرستان میں داخل ہو تو کیا کہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں میں رہنے والوں تم پر سلام ہو۔ تو روایات میں آتا ہے پھر وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، ہمارے کان نہیں ان کی آوازوں کو سن سکتے، لیکن وہ جواب دیتے ہیں۔ جناب علی المرتضیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے قبرستان والو، میں تمہیں اپنی خبر دوں یا تم مجھے اپنی خبر دو گے؟ تو ان میں سے آواز آئی کہ اے علی، آپ ہمیں اپنی خبر دیں۔
پھر ہم تمہیں اپنی خبر دیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ اے قبرستان والو، جب تم مر گئے تھے تمہارے مرنے کے بعد تمہاری جائیدادیں وراثت کی شکل میں تقسیم ہو چکی ہیں، اور تمہاری جائیدادوں کے اوپر تمہارے دشمنوں کا بھی قبضہ ہو چکا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ تمہاری بیویوں نے دوسرا نکاح کر لیا ہے۔ 3 خبریں دیں، تمہاری جائیدادیں تقسیم ہو چکی ہیں، اور تمہاری بعض جائیدادوں کے اوپر تمہارے دشمنوں کا قبضہ بھی ہو چکا ہے، اور تمہاری بیویوں نے دوسرا نکاح بھی کر لیا ہے۔ اب تم اپنی خبر ہمیں دو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک قبر سے آواز آئی، وہ صاحب قبر کہتا ہے کہ اے علی، آج ہمیں احساس ہو رہا ہے۔ وہ کیا؟ جتنا مال ہم دنیا میں رہ کر اللہ کی راہ میں خرچ کر آئے ہیں، وہ فی سبیل اللہ مال خرچ کیا ہوا آج ہمیں قبروں کے اندر فائدہ پہنچا رہا ہے۔ تھوڑا خرچ کیا تھا، زیادہ خرچ کیا تھا، اللہ کی راہ میں روٹی دی تھی، اللہ کی راہ میں کپڑا دیا تھا، اللہ کی راہ میں پیسے دیے تھے، اللہ کی راہ میں زمین دی تھی، جتنا بھی دنیا کا مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، وہ مال آج ہمیں قبر کے اندر فائدہ پہنچا رہا ہے، نفع پہنچا رہا ہے، یعنی اس کا ثواب ہمیں مل رہا ہے۔ لیکن جتنا مال ہم دنیا کے اندر چھوڑ آئے ہیں، ہماری اولادیں ان میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہی۔ تو جب ہماری اولادیں اللہ کی راہ میں ہمارے چھوڑے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہی، تو وہ مال آج ہمیں فائدہ نہیں پہنچا رہا بلکہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس مال کا ہمیں فائدہ نہیں مل رہا بلکہ اس کا ہمیں نقصان مل رہا ہے، یعنی اس مال کی طرف سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر ہمارا پکا یقین ہوتا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کتنا ثواب ہے، تو ہم اپنی بیوی بچوں کے لیے چھوڑ دیتے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے چھوڑ دیتے، باقی سارے کا سارا مال ہم اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آتے۔ تو یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبرستان میں سے آگے سے آوازیں آ رہی ہیں۔ تو یہ آوازیں کیوں آتی تھیں؟ جناب علی المرتضیٰ کیوں فرماتے تھے؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی سنتے ہیں، صرف اور صرف ان کی آوازیں ہمارے کان نہیں سن سکتے، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قبروں والے جو ہے مٹی کا ڈھیر ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مگر ہو ایمان والا، مطلب دنیا سے جائے تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائے گا، تو پھر قبر کے اندر کیا نتیجہ ملے گا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتا ہے ہم ان کو مرنے کے بعد قبر کے اندر پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں، دنیا کی زندگی سے بہتر زندگی عطا فرماتے ہیں۔ ولی اللہ دے مردے ناہی تے کر دے پردہ پوشی، کی ہویا جے دنیا اتوں جاندے نال خاموشی۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے، ویخ لے کاملاں دے در اتے اج بھی دیوے بلدے۔ یہ اللہ والوں کا عقیدہ ہے، 1400 سال سے جو عقیدہ چلا آ رہا ہے۔